بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ محترم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ 6 کلموں کے جو نام ہیں وہ قرآن اور حدیث میں کیا موجود ہیں۔ آئیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ان کے نام سماعت کریں، وہ 6 کلمے جو درج ذیل ناموں سے مشہور ہیں۔ نمبر 1، پہلا کلمہ طیب۔ نمبر 2، دوسرا کلمہ شہادت۔ نمبر 3، تیسرا کلمہ تمجید۔ نمبر 4، چوتھا کلمہ توحید۔ نمبر 5، پانچواں کلمہ استغفار۔ نمبر 6، چھٹا کلمہ رد کفر۔ ان 6 میں سے کسی ایک کلمے کا نام بھی قرآن و حدیث میں موجود نہیں ہے۔ یہ غیر معروف ہیں اور بہت بعد میں کسی نے ان ناموں کو ترتیب دیا ہے، مگر یہ کلمات کئی احادیث مبارکہ سے آدھے یا مکمل ثابت ہیں۔ کلمات کو حدیث میں کلمہ طیبہ کی بجائے کلمۃ التقویٰ کے نام سے ذکر کیا گیا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، افضل ترین ذکر لا الہ الا اللہ ہے اور افضل دعا الحمدللہ ہے۔ ناظرین، یہ تھا پہلا کلمہ۔ اب شروع کرتے ہیں دوسرا کلمہ شہادت۔ ان کو کلمہ شہادت کی بجائے وضو کے بعد پڑھی جانے والی دعا کہتے ہیں۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے جو شخص بھی اچھی طرح وضو کرے پھر وضو سے فارغ ہونے کے بعد یہ دعا پڑھے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، آخر تک۔ تو ناظرین، یہ تھا دوسرا کلمہ۔ اب تیسرا کلمہ شروع کرتے ہیں۔ سوم کلمہ تمجید۔ یہ نام حدیث میں موجود نہیں، ہاں البتہ یہ کلمات رات کو آنکھ کھلنے پر پڑھی جانے والی دعا کا ایک ٹکڑا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو رات میں بیدار ہو اور آنکھ کھلتے ہی یہ دعا یعنی کلمہ پڑھے۔ چوتھا کلمہ، جس کو توحید کہا جاتا ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک۔ مذکور ان میں سے بعض الفاظ حدیث میں موجود ہیں، کچھ دعاؤں میں ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص نماز فجر کے بعد جب کہ وہ پیر موڑے یعنی 2 زانوں بیٹھا ہوا ہو اور کوئی بات نہ کرے اور یہ کلمات پڑھے، اللہ تعالی ہمیں صحیح معنوں میں دین اسلام کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔